زندہ درگور مقبول جہانگیر۔ دلدل کے شمال میں گھسی جھاڑیوں سے گھرا ہوا یہ پرانی طرز کا مکان تھا جس کی دیواروں سے سفیدی جھڑ چکی تھی۔ سورج کی کرنیں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرتی تھی، اس لیے سارا دن کمروں میں اندھیرا رہتا۔ باہر احاطے میں بھی سبزے کا نام و نشان نہ تھا۔ اگلے وقتوں کے چند ٹنڈ منڈ درخت تھے جن کی ننگی شاخوں پر مردار خور پرندے دلدل میں پھنس کر مرنے والے جانوروں کا انتظار کرتے رہتے تاکہ ان کے جسم سے گوشت کی ایک آدھ بوٹی اڑا لائے۔ جو ہی وہ کسی جانور کو دلدل میں دھستے ہوئے دیکھتے اپنی منحوس آواز میں چلاتے ہوئے اس سمت میں اڑ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آتے تو ان کے پنجوں میں تازہ گوشت کا ایک آدھ ٹکڑا ہوتا۔ ٹنڈ منڈ درختوں پر بیٹھ کر وہ دعوت اڑاتے اور پھر اپنے لمبے لمبے گندے پروں میں سر چھپا کر اونگنے لگتے۔ ان درختوں پر ان کے خون آلود پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دیتے تھے۔ یہاں چاروں طرف مردہ گوشت کی بدبو پھیلی رہتی، رہی سہی کثر دلدل سے اٹھتی ہوئی بدبودار ہوا پوری کر دیتی۔ اسی لیے شہر کا کوئی شریف آدمی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لوگ دور سے اس مکان کو دیکھتے اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ مکان کا بیرونی پھاٹک کب سے ٹوٹ چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مردار خور پرندوں کی مکروہ آوازیں سنائی دیتی۔ طویل برآمدے کے دونوں طرف چھوٹے بڑے کمرے تھے جن کے دروازوں پر زنگالود تالے پڑے رہتے۔ آخری حصے میں لکڑی کی گول گھومتی ہوئی سیڑھیاں تھیں جن سے گزر کر دوسری منزل تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ان کی لکڑی اس قدر بوسیدہ تھی کہ پاؤں رکھتے ہی چرچرانے لگتی۔ نیم تاریک سیڑھیوں کو عبور کرتے ہی ہال کمرہ آتا تھا جو پرانے کپڑوں، قدیم طرز کے فرنیچر اور لکڑی کے بڑے بڑے صندوقوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ اس کی دیواروں پر شیر، چیتے اور دوسرے جنگلی درندوں کے سر آرائش کے طور پر لگائے گئے تھے۔ کمرے کے عین درمیان میں چھت سے ایک بلوری فانوس لٹک رہا تھا جس کے رنگ گردش زمانہ کے ہاتھوں معدوم ہو چکے تھے۔ اس حال کا دوسرا دروازہ ایک ایسے برآمدے میں کھلتا تھا جس میں ہر وقت مکمل تاریکی رہتی تھی۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے 5 قمقمے لگے ہوئے تھے جن میں سے ایک استعمال کے قابل تھا اور دھند میں لپٹے ہوئے سورج صبح کے سورج کی طرح ماحول کو روشن کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ نچلی منزل کی طرح اس برآمدے کے دونوں طرف بھی بہت سے کمرے تھے لیکن وہ سب کے سب مقفل رہتے۔ صرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بھی شاید اس لیے کہ پٹ ٹوٹ کر نیچے گر پڑے تھے۔ اندر سے خالی فرش دکھائی دیتا تھا جس پر بھوکی چھپکلیاں منہ کھولے خوراک کی تلاش میں ماری ماری پھرا کرتی۔ یہاں پہنچ کر برآمدہ ختم ہو جاتا تھا۔ آگے مکان کا وہی حصہ دکھائی دیتا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں سے درختوں کی ٹہنیاں اس قدر قریب تھی کہ نچے ہوئے چوروں والے پرندوں کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا جا سکتا تھا، تاہم ان کی گول سرخ آنکھوں اور خون میں سنے ہوئے غلیظ جسموں کو دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لکڑی کے پل سے گزر کر اس عمارت کے واحد آباد کمرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بھانت بھانت کی بے شمار تلواریں، خنجر، نیزے اور ڈھالیں آویزاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس جگہ رہنے والے شخص کو مشغلہ قدیم اسلحہ جمع کرنا تھا۔ جنوب کی سمت ایک کھڑکی کھلتی تھی جس میں سے دلدل کی جھاڑیاں نظر آتی تھی۔ ماضی میں انجان مسافر جھاڑیوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ ابھی دلدل شروع نہیں ہوئی اور مزے مزے گھاس پر چلتے ہوئے اس جگہ پہنچتے تھے جہاں سے واپس جانا ناممکن تھا۔ پلک جھپکتے میں ان کی چیخیں اور گرد و نواح کے مردار خور پرندوں کا شور سنائی دیتا۔ تھوڑی دیر کے لیے جس جگہ وہ غرق ہوتا وہاں بڑے بڑے بلبلے دکھائی دیتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ چیختے چلاتے پرندے غرق ہوتے ہوئے جسم سے گوشت نوچ کر اپنی اپنی راہ لیتے اور جلد ہی فضا میں بھیانک خاموشی چھا جاتی۔ اس خطرے کے پیش نظر گزشتہ سال لوہے کا ایک جنگلہ لگا دیا گیا تھا تاکہ اجنبی لوگوں کو دلدل کا پتہ لگ سکے۔ اس روز آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔
رات بھر زور کی بارش ہوئی تھی، اس لیے چاروں طرف جل تھل ہو رہا تھا۔ دلدل سے مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مکان میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مردار خور پرندے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے چپ چاپ شاخوں پر بیٹھے تھے۔ رات سے برآمدے میں 2-3 آوارہ کتوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ صبح کے کوئی 10 بجے ہوں گے جب میڈم ٹوکی مکان میں داخل ہوئی۔ وہ تھیکے نقوش اور چھریرے بدن کی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ پچھلے کئی ماہ سے سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری اٹھائے وہ بڑی بے پرواہی سے چل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک بوڑھے میجر کے الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے تھوڑی دیر قبل کہے تھے۔ مادام ٹوکی، آپ جس تنبیہی اور جان فشانی سے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا پاگل ہو جاتا۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ بآسانی دوسری شادی کر سکتی تھی، مگر واہ صاحب، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ بھائی بیوی ہو تو ایسی ہو۔ ٹوکری زمین پر رکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں ایک وحشیانہ جذبے سے چمک اٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ان میں تناؤ پیدا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی طرف اٹھ گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بدروح اس کے ہاتھوں میں داخل ہو کر انہیں اس قاتلانہ حرکت پر مجبور کر رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود اپنا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا جسم کوشش کے باوجود انہیں روکنے سے قاصر تھا۔ وہ متضاد طاقتیں اس کے جسم میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گلا دبا رہے تھے اور باقی جسم گلا چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں، منہ سے خون بہنے لگا۔ اچانک اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور دونوں ہاتھ گلے سے ہٹ گئے۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ خشک اور بے جان تھے۔ خون کی پتلی سی لکیر اس کی ٹھوڑی تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے انگلی پر ذرا سا خون لگایا اور اسے چاٹنے لگی۔ بلند آواز قہقہے لگاتے ہوئے وہ دیوانہ وار گھومنے لگی۔ اچانک اس کا سر برآمدے کی دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر تھی۔ دھوپ کی شدت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اسے یہاں پڑے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق کہیں واقعی اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ لکڑی کے پل پر پہنچ کر اس نے کمرے کی طرف دیکھا۔ اسے یہاں سے گئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اصل میں پرسوں جب وہ بازار کے لیے گھر سے نکلی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ راستے میں اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ چند راہگیروں نے اسے اٹھا کر اسپتال پہنچا دیا۔ آج صبح اسے وہاں سے چھٹی ملی، لیکن اس کا شوہر تو اپنی ان باتوں سے بے خبر تھا۔ وہ یقیناً اسے قصوروار سمجھے گا۔ یہ سوچ کر وہ ملول ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں فرنیچر بہت کم تھا۔ صرف ایک میز تھی جس پر لکڑی کا ایک پرانا سا لیمپ رکھا تھا۔ کمرے پر پرانی لکڑی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں کھردری سی چٹائی پر بستر بچھا ہوا تھا جس کی چادر پر جا بجا بڑے بڑے دھبے دکھائی دے رہے تھے، کھانے اور خون کے ملے جلے دھبے۔ اس بستر پر اس کا شوہر پڑا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ کپڑے کا ایک تھیلا معلوم ہوتا تھا جس میں کسی جانور کا ذبح کیا ہوا گوشت بھر دیا گیا ہو۔ اس جیتے جاگتے لوتڑے کے دونوں بازو اور ٹانگیں غائب تھی۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا۔ وہ ایک میلی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا جو غلاظت سے بھر چکی تھی اور بری طرح بدبو چھوڑ رہی تھی۔ بازو اور ٹانگوں کے بغیر گوشت پوست کے اس ڈھیر کا نام لیفٹیننٹ سنگھا تھا۔ کبھی وہ بھی سخت تندرست و توانا نوجوان تھا۔ جنگ کے دوران میں بم کے ایک حادثے نے اس کے بولنے اور سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بازو اور ٹانگیں بھی چھین لی تھی۔ صرف 2 آنکھیں باقی تھی جن کے دم سے اس کا تعلق اس جیتی جاگتی دنیا سے قائم تھا۔ ٹوکی اس پر جھک گئی۔ اس کی آنکھیں شدید غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ٹوکی کا گلا گھونٹ دیتا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔
اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، عاجزانہ لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو، میں بیمار ہو گئی تھی۔ لوتھڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ لیفٹیننٹ نے سر ذرا اوپر اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ وہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گئی۔ جب کبھی وہ کچھ کہنا چاہتا تو اسی طرح دیوار سے سر ٹکرایا کرتا۔ اس نے میز پر سے پینسل اٹھائی اور اس کے دانتوں میں دے دی اور کاپی کھول کر اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ پینسل آہستہ آہستہ کاغذ پر پھرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد لیفٹیننٹ کا سر تھک کر نیچے ڈھلک گیا اور پینسل اس کے منہ سے نکل کر فرش پر گر پڑی۔ ٹوکی نے کاپی اٹھائی، ٹیڑھے میڑھے شکستہ حروف میں لکھا تھا، کہاں گئی تھی؟ اس نے پینسل اٹھائی اور لکھا، میں بیمار تھی اس لیے اسپتال چلی گئی تھی۔ آج صبح جو ہی ہوش آیا اٹھ کر چلی آئی۔ تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی، مجھے معاف کر دو، لو اب تم کھانا کھا لو۔ سنگا اسے پڑھ کر مطمئن نہیں ہوا، لیکن کھانے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ٹوکی لقمے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے سنگا کے کپڑے اتار دیے۔ صاف کپڑے پہنانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس کے مفلوج جسم پر ڈالی۔ اس کی دونوں ٹانگیں جڑ سے کٹ چکی تھی، زخم چونکہ بھر چکے تھے اس لیے دھڑ کا نچلا حصہ گول گیند کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے متلی سی ہونے لگی۔ قمیص پہناتے وقت اس نے بازوؤں کی طرف دیکھا۔ ایک بازو کندھے سے ذرا نیچے تک موجود تھا، اس پر بوجھ ڈال کر سنگا اپنا دھڑ ذرا سا اوپر اٹھا دیا کرتا تھا، دوسرا بازو سر سے غائب تھا۔ کھانے کے بعد سنگا کی آنکھیں دوبارہ غضب آلود ہو گئی تھیں۔ ٹوکی نے اسے خوش کرنے کے لیے آخری حربہ آزماتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور جی کڑا کر کے اس کی پیشانی چوم لی۔ گرم گرم لجلجے گوشت محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی بیچارگی پر رونا آ گیا اور سسکیاں لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لکڑی کے پل پر کھڑے ہو کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اسی بے اختیار وہ دن یاد آ گئے جب اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت سنگا 25 سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا۔ وہ فوج میں ایک معمولی سپاہی تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ دن بھر وہ اسی پل پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کیا کرتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور وہ ایک ہی سانس میں سیڑھیاں اترتی ہوئی پھاٹک تک پہنچ جاتی۔ اس وقت یہ گھر ایسا ویسا نہ تھا۔ اس کے باغ میں پھول کھلا کرتے جن پر بے شمار تتلیاں منڈلاتی تھیں۔ سارا گھر شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے شوہر کو بھی محاذ پر جانا پڑا۔ جنگ کے دوران میں اسے ہر ہفتے خط لکھا کرتا۔ وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب اس کی ساری خوشیاں اس سے چھن گئیں۔ دفتر جنگ سے اطلاع ملی تھی کہ اس کا شوہر ایک بم پھٹنے سے زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسپتال آ کر اسے دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنسو بہاتی ٹوکیو گئی۔ فوجی اسپتال میں ایک بڑے پلنگ پر اس کا شوہر لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ 6 فٹ لمبے صحت مند نوجوان کی جگہ بستر پر ایک مسخ شدہ صورت پڑی تھی جو پہلی نظر میں ذبح کیا ہوا جنگلی جانور معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا، لوگوں نے اسے تسلی دی، رشتہ داروں نے صبر کی تلقین کی اور وہ یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کر گئی۔ اس کی چیخ کے بعد کسی نے اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ وہ جنگ میں اس ٹوٹے ہوئے کھلونے کو سینے سے لگا کر گھر لے آئی۔ اخبارات نے اس پر اداریے لکھے، عوام نے تعریفی خطوط بھیجے۔ ایک مدت تک ان کا گھر ملاقاتیوں سے بھرا رہا۔ اخبارات کے رپورٹر، افسانہ نگار، قومی لیڈر، فوجی افسر، مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس کھلونے کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ اس ہنگامے سے وہ بہت خوش ہوئی۔ خطابات اور انعامی سرٹیفکیٹ دیکھ کر وہ پھولے نہ سماتی۔ کل تک وہ ملک کی ایک گمنام شخصیت تھی، لیکن آج ملک کے گوشے گوشے میں اس کا چرچا تھا۔ اخبارات دھڑا دھڑ اس کی تصویریں شائع کر رہے تھے۔ ایک ادیب نے تو سپاہی کی بیوی کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ ماری جس میں خاوند سے اس کی وفاداری اور ہمت و استقلال کو افسانوی رنگ میں بیان کیا گیا تھا۔ 6 ماہ اسی ہنگاموں میں گزر گئے۔ ٹوکی نے اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ آہستہ آہستہ ملاقاتیوں کی تعداد کم ہونے لگی، حتیٰ کہ سال کے آخر تک بالکل ختم ہو گئی۔ لوگ بہادر سپاہی اور اس کی وفادار بیوی کو بھول گئے۔
سنگا کے رشتہ داروں نے بھی اسے فراموش کر دیا۔ خود لڑکی کے ماں باپ کبھی کے مر چکے تھے، اب وہ تنے تنہا سارا دن گوشت کے اس جاندار لوتھڑے کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ختم ہوتا چلا گیا۔ دن میں صرف ایک مرتبہ وہ سودا سلف خریدنے بازار جاتی۔ سنگا پہلے تو اپنی اس حالت پر دل ہی دل میں کوڑتا، دانتوں میں پینسل دبا کر اس نے اپنی کوڑن کا اظہار ایک ہاتھ فکرے میں کیا بھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا احساس مرتا چلا گیا۔ شروع میں وہ ان اخبارات کو پڑھتا جن میں اس کے بہادرانہ کارنامے درج ہوتے تھے۔ حکومت کی طرف سے اسے ایک طلائی تمغہ دیا گیا تھا، وہ اس کے سرہانے پڑا رہتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گردن موڑ کر اس پر نظر ڈالتا اور دیر تک دیکھتا رہتا۔ جاپان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کو دیکھ کر اس کے مجروح ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی، جو اس کے بدنما چہرے کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتی۔ تاہم آہستہ اس کی دلچسپی ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک روز اس نے طلائی تمغہ دانتوں میں داب کر فرش پر دے مارا۔ اب اس کی دلچسپیوں کا واحد مرکز کھانا تھا۔ اس کی بھوک روز بروز بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ٹوکی تنگ آ گئی۔ جب وہ اسے کھانا دینے سے انکار کرتی، وہ زور سے اپنا سر دیوار سے مارنے لگتا۔ دن رات اٹھنے بیٹھنے سے معذور ایک گونگے بہرے انسان کے پاس بیٹھنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن وہ ایک فرض شناس بیوی کی طرح یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ زندگی بری بھلی گزرتی رہی۔ دوسرے سال کے آغاز میں اسے محسوس ہوا کہ وہ غیر شعوری طور پر سنگا سے بے نیاز ہوتی جا رہی تھی۔ بات یہاں تک محدود رہتی تو شاید وہ اتنی فکر مند متفکر نہ ہوتی، لیکن ایک روز اس نے واضح طور پر یہ محسوس کیا کہ سنگا کی بے بسی دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسے کھانے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس کی حیوانیت جاگ اٹھتی اور اس کے جی میں آتا کہ وہ کھانے کی بجائے کوئی اور چیز اس کے منہ میں ٹھونس دے۔ ایک بار تو اس نے چٹکی بھر مٹی اس کے منہ میں بھر دی۔ سنگا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ڈر گئی لیکن فوراً سنبھل گئی۔ بھلا یہ گوشت کا لوتھڑا اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب اسے ایک مشورہ مل گیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتی اور اسے دکھا کر کھانا کھاتی۔ بے چینی سے سنگا کی پتلیاں ادھر ادھر حرکت کرتی۔ زبان کی لپ سن کر وہ دیوانوار قہقہے لگاتی اور خالی چمچ اس کے منہ میں ٹھونس دیتی۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا اور اسے روکنے کے لیے دائیں ہاتھ کا ذرا سا ٹنگ بار اوپر اٹھاتا، جو اس کے جسم کا واحد قابل حرکت حصہ تھا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آتی تو سنگا سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا۔ اسی کی آنکھوں سے بڑے آنسو گرتے دیکھ کر وہ رک جاتی اور خالی نظروں سے اسے گھورنے لگتی۔ اچانک اسے اپنی بےہودہ حرکت کا شدت سے احساس ہوتا اور وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگتی۔ ایسے میں وہ بار اس کی پیشانی چوم کر اپنی غلطی کے لیے معافی مانگتی، لیکن محبت کا یہ جذبہ جلد ہی سرد پڑ جاتا اور وہ اسے تنگ کرنے کے لیے نئی تجویزیں سوچنے لگتی۔ ایک روز تو اس کا پاگل پن انتہا کو پہنچ گیا۔ ہوا یوں کہ سنگا جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ دیوار سے بہت قریب تھی۔ سیاہ دلدلی چیونٹیوں کی ایک قطار پکڑے ہوئے پلاسٹر کے نشیب و فراز عبور کرتی ہوئی چھت کی طرف حرکت کر رہی تھی۔ اچانک ایک چیونٹا راستہ بدل کر سنگا کی گردن پر جا چڑھا اور کان کی لو سے گزرتا ہوا رخسار کا کان پہنچا۔ یہ دلدلی چیونٹا تھا جس کے جبڑے انتہائی تیز تھے۔ رخسار کے گوشت کو نسبتاً نرم پاتے ہوئے اس نے اپنے جبڑے اس میں گاڑ دیے۔ وہ پاس بیٹھی انہماک سے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ سنگا تکلیف سے سر زور سے دیوار پر مارنے لگا۔ بار وہ اپنے بازو کا ٹنگ ہلاتا کہ چیونٹے کو گرا سکے، لیکن اس کی لمبائی 3-4 انچ سے زیادہ نہیں تھی۔ گول مول ٹنگ کو حرکت کرتے دیکھ کر ٹوکی کی آنکھیں وحشیانہ جذبے سے چمکنے لگی۔ دوسرے کی تکلیف پر خوش ہونے کی انسانی جبلت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے دیوار پر سے 3-4 چیونٹے پکڑے اور سنگا کے رخسار پر رکھ دیے۔ ذرا سی دیر میں وہ سب کے سب اسے کاٹ رہے تھے۔ اب وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سارا درد اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا جو تکلیف سے پھٹ رہی تھی۔ وہ انتہائی بے چارگی سے اپنی دکھ سکھ کے ساتھی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی محتاجی پر جی کھول کر ہنس رہی تھی۔ اچانک ٹوکی ڈر گئی۔ اگر یہ شخص حرکت کرنے کی طاقت رکھتا تو اس کی بوٹیاں نوچ لیتا۔
اس نے چیونٹیوں کو ہاتھ سے مسل دیا اور اس کے چہرے کو دھو کر دوا لگا دی۔ اس شام وہ ڈاکٹر سے ملی جس نے اسے بتایا کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ بہت سی دوائیں لے کر وہ واپس آئی اور تکیے میں منہ چھپا کر تنہا رات بھر روتی رہی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس طویل عرصے میں اس کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔ شروع میں اس کی جنونی کیفیت کبھی کبھار ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت اس کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ اب وہ بات بات پر سنگا کو ڈانٹتی۔ ایک روز بازار میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی کو انتہائی بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ اس کے اندر چھپی ہوئی نفرت جاگ اٹھی۔ مردوں سے انتقام لینے کا جذبہ شدت پکڑتا گیا، حتیٰ کہ گھر پہنچ کر اس نے سنگا کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ اس کے منہ سے بگ بگ کی آواز نکلتی رہی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے لوتھڑے جیسے جسم میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ وہ بے چینی اور کرب سے سر دیوار سے ٹکرانے لگا، حتیٰ کہ سر سے خون بہنے لگا اور پھر تھنگ آ کر وہ آنسو بہانے لگا۔ شام تک ٹوکی کی حالت سنبھل گئی اور اسے اپنے کیے پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے بڑی محبت سے اچھی اچھی چیزیں پکائیں اور بڑے پیار سے سنگا کو کھلانے لگی۔ سنگا نے مزاحمت کی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سختی سے ہونٹ بند کر لیے، لیکن تازہ کھانے کی خوشبو نے جلد ہی اسے بے بس کر دیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے ٹوکی نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے راستے اندر آتی ہوئی چاند کی کرنیں سنگا کے چہرے اور سینے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ابھی تک چھت کو گھور رہی تھیں۔ جانے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ٹوکی دھیرے سے بولی۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ وہ اس کی 3 دن کی غیر حاضری کے متعلق سوچ رہا ہے۔ اس نے ناگواری سے گوشت کے اس ڈھیر کی طرف دیکھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ 3 سال سے اس بےہودہ جگہ پر رہتی تھی، جہاں اسے کسی سے گفتگو کیے بغیر 1 ماہ گزر چکا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے لیے وہ زندگی کی تمام مسرتوں سے کنارہ کش ہو کر دن بھر اس کے اپاہج و لاچار جسم کے پاس بیٹھی رہتی تھی، اور اب وہی شخص اسے بد کردار سمجھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن ایک مشرقی عورت کی طرح اپنی آبرو کے متعلق ایک لفظ سننا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیے اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن نفرت کا دھارا پورے زور و شور سے بہہ نکلا تھا۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور جب تک وہ اس کی منحوس آنکھوں کو ختم نہ کر دے یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ایک جست میں وہ سنگا کے معذور جسم پر جا چڑھی۔ اس نے آخری مرتبہ ان آنکھوں کی طرف دیکھا۔ ان میں بے پناہ غصہ تھا، نفرت اور حقارت تھی۔ ٹوکی نے مٹھیاں کھول دی اور دونوں انگوٹھے سختی سے اکڑا کر پوری قوت سے اس کی آنکھوں میں ٹھونس دیے۔ تکلیف کی شدت سے سنگا کا جسم اپنی جگہ سے ایک فٹ اچھلنے لگا۔ اس کا منہ کھل گیا اور حلق سے غر 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 کی آوازیں نکلنے لگی، اور اس کی آنکھوں سے سرخ گاڑھا خون بہہ نکلا۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر وہ بے حس و حرکت نظر آنے لگا۔ ٹوکی نے انگوٹھے باہر نکال لیے اور چادر سے ہاتھ صاف کر کے سنگا کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک آنکھ پوری طرح کچلی جا چکی تھی، پتلی میں سے زرد زرد پانی بہ رہا تھا۔ دوسری آنکھ صرف زخمی ہو رہی تھی، کیونکہ جذبات کی شدت سے اس کا انگوٹھا درست نشانے پر نہیں پڑا تھا۔ اس کی آنکھ کا صرف ایک کونا زخمی ہوا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ اچانک اسے خوف نے آن لیا۔ یہ اس کا شوہر تھا، اس کا محبوب شوہر جو اس سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، جس کی اس نے 3 سال دل و جان سے خدمت کی تھی۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گونگا، بہرا اور معذور تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اس کی اس حرکت نے اسے اندھا بھی بنا دیا۔ اب وہ کیسے زندہ رہے گا؟ وہ سسکیاں لیتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی اور ایک ہی سانس میں سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے نیچے پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپتال کی طرف جانے والی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سنگا کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس کی دہنی آنکھ ذرا سی کھلی اور سیاہ پتلی دائیں بائیں حرکت کرنے لگی۔ اچانک ٹنڈ بازو کا سہارا لے کر وہ فرش پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ تھوڑی فرش پر ٹکا کر اس نے اپنے جسم کو ذرا سا آگے بڑھایا۔ سخت فرش سے کھس کر اس کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن وہ بڑھتا چلا گیا۔ دوسری دیوار تک پہنچتے ہوئے وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ یہاں اس نے سارا زور لگا کر اپنے جسم کو کھڑا کر لیا۔
دیوار کا سہارا لے کر اس نے دانتوں سے تلوار اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ گردن اونچی کر کے اس نے دوسری تلوار اتاری اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ کچھ دیر تک وہ ساکت رہا، پھر گھسٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر تلوار اس نے فرش پر رکھ دی اور دوبارہ واپس ہوا۔ دوسری تلوار دروازے تک پہنچانے میں اسے 20 منٹ لگے۔ فرش پر گھسٹتے سے اس کا سارا جسم خون میں نہا گیا۔ ٹنڈ بازو اور دانتوں کی مدد سے اس نے دونوں تلواروں کو دروازے کے عین سامنے ایک دوسرے کے سہارے اس طرح کھڑا کیا کہ باہر سے آنے والا جو ہی پٹ کھولے ان کا شکار ہو جائے۔ اب وہ گھسٹتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کمرے کا سارا فرش اس کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ دوسری آنکھ بھی بوجھ پڑنے سے ناکارہ ہوتی جا رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ کھڑکی تک پہنچ ہی گیا۔ دانتوں سے پکڑ کر وہ ٹانگوں کے ٹنڈ پر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جھٹکے میں کھڑکی پر چڑھ گیا۔ اب وہ کھڑکی میں لپٹا ہوا تھا۔ نیچے دور زمین نظر آ رہی تھی۔ بار بار وہ اپنی زخمی آنکھ کھولتا اور دروازے کی طرف دیکھ لیتا۔ وقت دھیرے دھیرے کھسک رہا تھا۔ ٹوکی ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو وہ ایک مریض کے آپریشن میں مصروف تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ فارغ ہوتے ہی ٹوکی کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہاں مزید ٹھہرنا بیکار سمجھ کر وہ الٹے پیروں گھر کی طرف بھاگی۔ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر جا پہنچی۔ ایک لمحے کے لیے رکی اور اس نے سوچا کہ اور رو رو کر اپنے قصور کی معافی مانگے گی۔ کمرے کا دروازہ اسی طرح بند تھا جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دروازے کو کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ تیز دھار کی تلواریں اس کے آر پار ہو چکی تھی۔ کھڑکی میں پڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر میں حرکت پیدا ہوئی اور اگلے ہی لمحے خون میں نہایا ہوا ایک جسم کھڑکی سے نیچے گر پڑا۔